الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونے کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اللہ رب العزت سب اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ آج 11 اگست ہے، سن 2023 عیسوی جاری و ساری ہے، اور آج سے کم و بیش 76 سال قبل یعنی 14 اگست سن 1947 میں بحمد اللہ تعالی ہم نے یہ ملک جس کو پاکستان کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ حاصل کیا تھا۔ یقیناً اس وقت جن لمحات میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، ملک مشکل حالات سے دوچار ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ بہت مشکل حالات سے دوچار ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، عسکری مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، جوڈیشری کے مسائل ہیں، ہر طرف مسائل اور مصیبتیں، آفات اور آلام وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ملک عطا فرمایا ہوا ہے۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم کسی ایک بات سے بھی انکار نہیں کر رہے اور نہ انکار کر سکتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یقیناً یہ بات شکر کی ہے اور اللہ کے فضل و احسان کی ہے کہ اس نے ہمیں یہ اپنا ملک عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ لمحے قبل بھی ہم جب گفتگو آپس میں کر رہے تھے تو یہ بات ہمارے سامنے تھی کہ جب کچھ احباب کی گفتگو افریقہ کے اندر فلسطین کے ایمبیسڈر سے ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا، تو اس میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ آپ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک شناخت دی ہے، ایک پہچان دی ہے، ایک آئیڈینٹی دی ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ ورنہ ہم یعنی فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں ہمارا اسٹیٹس ایک مہاجر کا سا ہے، نہ ہم کسی سرزمین کو اپنا ملک کہہ پاتے ہیں، نہ وطن کہہ پاتے ہیں، نہ ہماری کوئی شناخت ہوتی ہے، نہ پہچان ہوتی ہے۔ اور جب سے یہ اسرائیل والا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، جب سے تو اور مصیبتیں ہیں جس کا ان کو سامنا ہے، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ آپ کم از کم اس بات پر تو شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو زمین دی ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم میں سے جو لوگ جن کا اپنا گھر ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ معاشی مسائل سے ہر شخص دوچار ہے، گھریلو اختلافات ہر گھر میں موجود ہیں، فائنینس کے پرابلمز ہیں، دیگر ایشوز ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے آپ کم از کم سکون اور اطمینان اور راحت اسی کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ کم از کم میری چھت اپنی ہے۔ تو اسی طرح یہ ملک اللہ نے اپنے فضل سے جو ہمیں عطا فرمایا تھا، یہ تو ہماری نااہلی ہے، ہمارے لوگوں کی نااہلی ہے، ہمارے
سربراہان کی نااہلی ہے کہ انہوں نے اس کو تباہی کے اس دہانے تک پہنچا دیا کہ آج لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں، ہجرتیں ہو رہی ہیں، لوگ نکل کے جا رہے ہیں. لیکن اس میں نہ اس ملک کا کوئی قصور ہے اور نہ اللہ کی عطا میں کوئی کمی تھی. اس نے اپنے فضل سے یہ عطا فرمایا تھا. یہ تو ہم نے نااہلی کی کہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے. بہرحال تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم کچھ ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جہاں اور اس ملک کے حوالے سے کئی ایک باتیں ہیں جو دنیا میں چلتی رہتی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھئی اس کی نظریاتی بنیادیں کیا تھی. اور یقیناً ہمارا وہ طبقہ جس کو آپ عرف کے اندر لبرل کہتے ہیں یا سیکولر کہتے ہیں یا لیفٹسٹ کہتے ہیں، ان سب کا متفقن علیہ بیانیہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بھئی کیونکہ قائد اعظم بظاہر ایک لبرل آدمی تھے تو وہ ایک لبرل اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اور یہ اس کے بعد دیندار طبقہ وہ غالب آ گیا اور اس نے جو ہے اس کو اسلامی بنیادوں پر بنانے یا چلانے کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کر دی. اچھا آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے 70 سال میں کبھی اسلامی نظام اس ملک میں نافذ ہی نہیں ہوا. تو یہ تو جھوٹ اور بکواس ہے اگر کوئی کرتا ہے کہ جی اسلام کی بنیادوں پر یہ ملک چلا ہے، تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوا. لیکن اس کی جو اساس ہے وہ اسلامی ہے، یہ بات متفقن علیہ ہے، طے ہے، اور یہی ہماری گفتگو کا آج کا موضوع ہے. سب سے پہلے جو آیت کریمہ ہم نے قرآن حکیم کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 ہے. اللہ رب العزت مومنین کے بارے میں ایک تعارف پیش فرما رہے ہیں کہ اگر مومنین کو کوئی ریاست دی جائے گی، مومنین کو کوئی علاقہ دیا جائے گا، مومنین کو کسی جگہ کا سربراہ بنایا جائے گا، تو وہ ریاست کن خد و خال پر ترتیب دی جائے گی اور کس طریقے سے اس کو چلایا جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب ان کو زمین میں ملکیت دی جائے گی، حکومت دی جائے گی، تو یہ پہلا کام یہ کریں گے کہ وہاں پر نماز کا نظام قائم کریں گے. اور نماز کے نظام سے مراد کیا ہے؟ اس میں اجتماعیت موجود ہوگی، اس میں ہر شخص پابند ہوگا، مطیع اور فرما بردار ہوگا ان احکامات الہیہ کا جو من جانب اللہ اور منزل من اللہ ہیں، اور ہر بندہ ذمہ دار ہوگا وہاں پر ان تعلیمات پر عمل کرنے کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے قرآن اور حدیث کی صورت میں اتاری گئی اور ہم تک پہنچائی گئی ہیں. فرمایا وَآتَوُا الزَّکَاۃ، دوسرا کام یہ ہوگا کہ جب مسلمانوں کو حکمرانی دی جائے گی تو وہ زکوٰۃ کا ایک پورا نظام قائم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی نظام میں کساد بازاری نہیں ہوگی، معاشی نظام کے اندر سرمایہ داریت نہیں ہوگی، معاشی نظام کے اندر مارکسزم نہیں چلے گا، کیپٹلزم نہیں چلے گا، سوشلزم نہیں چلے گا، کمیونزم نہیں چلے گا. مارکسزم کے اور اس سے متعلقہ جتنی دیگر چیزیں وہ ساری نہیں ہوں گی. وہاں نظام ہوگا تو زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے گا، یعنی اس کے اندر امیروں سے مال کو لیا جائے گا اور غریبوں پر جو شرعی طور کے اوپر مستحقین ہیں ان پر خرچ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ایک غریب بیچارہ موبائل کے اندر ایک کارڈ ڈلواتے تو پہلے تو اس نے جو تنخواہ کمائی اس میں سے ٹیکس کاٹو، پھر اس نے جو کارڈ خریدا اس وقت اس پہ ٹیکس ڈیڈکشن ہو، لوڈنگ ہو تو ٹیکس ڈیڈکشن ہو، پھر کال ملائے تو ٹیکس ڈیڈکشن ہو، پھر میسج کا پیکج کرائے تو ٹیکس ڈیڈکشن ہو. ایک ہی چیز کے اوپر 5 طریقے کی ٹیکس لگا دو. پھر بجلی کے بل تو میرے اور آپ کے سامنے کہ وہ جو تماشا لگا ہوا ہے کہ اگر میرے باپ نے کبھی ریڈیو سنا تھا تو اس کا ٹیکس بھی میں بھروں گا. تو یہ جو ظالمانہ اور جابرانہ نظام ہے یہ ادھر نہیں چلے گا. ادھر تو نظام چلے گا زکوٰۃ کا کہ اس میں جو امیر ہے اس سے مال کو لیا جائے گا اور جو غریب ہے اس کے اوپر مال کو خرچ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ غریبوں سے سب لوٹو اور امیروں کی جیبوں کو بھر دو، بلکہ اس کا ریورس نظام ہوگا اسلامی حکومت کے اندر کہ امیر سے مال لیا جا رہا ہوگا جو اس کے پاس شرعی تعلیمات کے مطابق اس کی حاجت اصلیہ، ضرورت اصلیہ اور نصاب سے زیادہ ہوگا اور اس کے مطابق اس سے نصاب سے زکوٰۃ کا مال لے کر غرباء پر خرچ ہوگا. اور فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنکَرِ، کہ اس میں تیسری بات یہ ہوگی کہ حق بات کی تلقین کی جائے گی سرکاری سطح پر. سرکاری سطح پر حق بات کی تلقین کی جائے گی اور سرکاری سطح پر ہی نہیں عن المنکر کیا جائے گا، یعنی برائیوں سے روکا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پیمرا کو اجازت دی جائے کہ فحاشی کی ساری فلمیں چلاتے پھرو، ایسے ڈرامے بناؤ کہ جس میں اسلامی پورا نظام جو ہے اس کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دو. ایسا نہیں ہوگا کہ سرکاری سطح کے اوپر سودی نظام کو قائم کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ سرکاری سطح کے اوپر ٹرانسجینڈر بلز کو پاس کیا جائے گا.
ایسا نہیں ہوگا کہ سرکاری سطح کے اوپر ہر وہ کام کیا جائے گا جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہوگا، بلکہ ہوگا کیا کہ وہاں پر عمل بالمعروف ہوگا اور نہیں عن المنکر ہوگا. اور فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور پھر یہ سارے لوٹ کر تو اللہ کے پاس آئیں گے، کیونکہ امور کی ذمہ داری سارا کام تو اللہ کی طرف سے ہوگا. تو پھر ان کو یہ خوف بھی لاحق ہوگا، یعنی ان مومنین کو جن کے پاس یہ حکومت آئے گی، کہ وہ اس نظام کو اس تعلیمات کے مطابق چلائیں جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ وہ قرآنی واضح احکامات ہیں جو کسی بھی اسلامی مملکت کو چلانے کے لیے ہیں. یہ ہم مختصر، کیونکہ وقت تنگ ہے، ہم اس کو جلدی بات کو سمیٹتے ہیں. اب ہم ان مفکرین کی طرف آتے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، جس میں دو بڑے نام یقیناً ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک علامہ اقبال علیہ رحمہ کا، دوسرا قائد اعظم علیہ رحمہ کا. دونوں کے تھاٹس دیکھ لیتے ہیں. علامہ اقبال 1930 میں الہ آباد میں خطاب کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ the one lesson I have learned from the history of Muslims, that at the critical moments in their history, it is Islam that has saved Muslims and not vice versa. آپ کہتے ہیں کہ ایک سبق جو پوری اسلامی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ سے میں نے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی تاریخ کے نازک ترین مواقع پر یہ اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو نجات عطا کی ہے، نہ کہ اس کے برعکس. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے اسلام کا دفاع کیا ہو، بلکہ ہمیشہ ہوا یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کا دفاع کیا ہے. اگر مسلمانوں نے اسلام کو اپنایا تو وہ بچ گئے، اور جہاں مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. یہ بنیادی بات تھی جو اقبال 1930 کے الہ آباد کے خطاب میں کہتے ہیں. دوسرے محمد اسد کا بھی ایک کوٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو انہوں نے واٹ ڈو وی مین بائی پاکستان، ان کا جو آرٹیکل تھا اس میں انہوں نے اصغر سودائی صاحب کی نظم جو 1944 میں انہوں نے لکھی تھی، پاکستان کا مطلب کیا، اس کا ایک ریفرنس دیتے ہوئے وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ that they have become fully conscious of having a separate cultural identity based on their being Muslims. کہ یعنی یہاں کے جو مسلمان ہیں بر صغیر کے، اب یہ پوری طرح سے اس بات کا شعور حاصل کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی ایک الگ پہچان چاہیے جو اسلامی تہذیب کے مطابق ہوگی، based on their being Muslims. That the foremost slogan of the Pakistan movement is La ilaha illallah. اور جو ہمارا نعرہ ہوگا جس بنیاد پر ہم یہ ساری کی ساری جنگ لڑیں گے، یعنی سیاسی جنگ لڑیں گے، وہ نعرہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ، کہ اب کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس بنیاد کے اوپر پوری کی پوری جو موومنٹ ہے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. آگے چلتے ہیں. تیسرا بڑا آدمی جو اصل قائد اعظم ہمارا مانا جاتا ہے، یعنی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ. آپ کے کوٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو ایک بڑا شاندار کوٹ جو ہر جگہ آپ کو ملے گا، آپ نیٹ پہ بھی ڈال کے دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، اور جس کو میں جب بھی پڑھتا ہوں تو ایک سرور آتا ہے، ایک لطف آتا ہے. کہ آپ نے ایک جگہ بھرے مجمع میں کہا کہ I am working for Muslims because I want that when I meet Allah here after death, he would say, well done Mr. Jinnah. کہتے میں جو بھی کوشش مسلمانوں کے لیے کر رہا ہوں، جو بھی جد و جہد مسلمانوں کے لیے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو خدا مجھے اپنے سامنے دیکھے تو دیکھ کر فرمائے ویل ڈن مسٹر جناح، کہ تم شاندار کام دنیا میں کر آئے ہو. یعنی تم نے مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنایا ہے، ایک کوشش کی، ایک جد و جہد کی ہے. اگست 1939 قائد اعظم خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں I was born Muslim، میں مسلمان پیدا ہوا ہوں. I am a Muslim، اور میں مسلمان ہوں. And shall die a Muslim، اور میں اسلام پر ہی مروں گا. کیا فرماتے ہیں؟ I was born Muslim، I am a Muslim and shall die a Muslim. یہ 1939 کی اسپیچ میں بالکل اسٹریٹ وہ یہ بات کہتے ہیں. اور اس کے بعد جب اکتوبر میں 1947 میں پاکستان بن جاتا ہے، 2 ماہ گزرتے ہیں، تو اب وہاں پر کھڑے ہو کر خطاب فرماتے ہیں، اور خطاب میں کہتے ہیں کہ if we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن سے ہدایت کو لیں اور قرآن سے اپنے لیے رہنمائی کو لیں تو مجھے اس بات کے اوپر قوی یقین ہے کہ جو آخری فتح ہوگی وہ ہماری ہوگی، یعنی ہم ہی کامیاب لوٹیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائد اعظم کے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ جو نظام چلے گا اس ملک کے اندر وہ قرآن کا نظام ہوگا.
جو نظام اس ملک میں نافذ کیا جائے گا اس کی اساس وہ قرآن ہوگی یا صاحب قرآن ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ تیسرا کوئی نظام قائد اعظم کے ذہن میں کم از کم اس وقت موجود نہیں تھا، اس کی میں مزید ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 24 نومبر 1945 کو مانکی شریف میں قائد اعظم خطاب کے لیے جب پہنچے تو وہاں آپ سے پوچھا گیا کہ جناب اس ملک میں آپ جو بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اس میں کون سا قانون نافذ ہوگا؟ یعنی برٹش لا کو آپ کنٹینیو کریں گے یا آپ کوئی امریکن لا لے کر آئیں گے یا کوئی اور آپ کے پاس لا ہے جس کو آپ چلائیں گے یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے اپنی اسپیچ میں فرمایا کہ آپ نے سپاس نامے میں مجھ سے پوچھا ہے کہ پاکستان میں کون سا قانون ہوگا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک خدا اور ایک رسول اور ایک قرآن ہے۔ یہی قرآن مسلمانوں کا قانون ہے جو آج سے 1300 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں ملا ہے۔ یہی قرآن ہمارا قانون ہے اور بس، یہی قرآن ہمارا قانون ہے اور بس۔ یہاں ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں نا، میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا کہ ان کا گلا خشک نہیں ہوتا یہ کہتے کہتے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ یہ سنا ہے نا آپ نے؟ وہ ہمارے جو کچھ خاص لوگ ہیں، میں سخت بات نہیں کرنا چاہتا، وہ گفتگو شروع کرتے ہیں تو بات شروع ہوتی ہے 73 کے آئین میں لکھا ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ 73 کا آئین نہیں، یعنی منزل من اللہ، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وحی اتری ہوئی ہے۔ کسی کی زبان پر یہ نہیں آتا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کہا ہوا ہے۔ کوئی شاذ 2 4 6 8 10 آٹے میں نمک، دیٹس اٹ۔ اور قائد اعظم یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں جو نظام ہوگا وہ صرف قرآن کا ہوگا، وہی ہمارا قانون ہے اور بس، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں چلے گی۔ اور یہاں قرآن سے متصادم سارے قانون پاس کیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر الحمدللہ سارے متفقون علیہ اتفاق رائے سے پاس کرتے ہیں۔ وہ ایک دو بیچارے چیختے رہتے ہیں، ان کی آواز سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے؟ A Cry in the Bewildered، اس کو کون سنے گا؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو نظاموں پہ بات ہوتی ہے، کیپٹلسٹک نظام آنا چاہیے، سرمایہ داریت کے نظام آنا چاہیے، اور نظام تو نافذ ہی وہی ہے، کیپٹلزم ہی تو چل رہا ہے سارا کا سارا۔ پروفیسر رحیم بخش شاہین، انہوں نے اپنی کتاب نقوش قائد اعظم میں ڈاکٹر سید بدر الدین احمد، جنہوں نے 1946 میں قائد اعظم کا ایک انٹرویو کیا تھا، اس کو چھاپا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتاب ان کی 9 فروری 1970 میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ، اور روزنامہ چٹان جو لاہور سے چھپتا تھا اس کے اندر یہ پورا انٹرویو قائد اعظم کا شائع ہوا تھا۔ اس کے اندر قائد اعظم کا مکالمہ ہو رہا ہے مسٹر بدر کے ساتھ۔ اب قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ الفاظ توجہ سے سنیں۔ کہتے ہیں مسٹر بدر، میں مطمئن ہوں کہ قرآن و سنت کے زندہ جاوید قانون پر مبنی ریاست یعنی پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی سلطنت ہوگی۔ آپ ذرا جملے پہ غور کریں کہ قرآن و سنت کی زندہ جاوید قانون پر مبنی ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی سلطنت ہوگی۔ اب آگے کے جملے سنیں۔ یہ اسلامی ریاست اسی طرح سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم کا قبرستان بن جائے گی جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ اس وقت کے تمام نظام ہائے فرسودہ کا گورستان بنا تھا۔ ٹھیک ہے؟ پاکستان میں اگر کسی نے روٹی کے نام پر اسلام کے خلاف کام کرنا چاہا، اب دیکھیں ان کی ایکسپیکٹیشن مجھ سے اور آپ سے کیا تھی۔ کہتے ہیں پاکستان میں اگر کسی نے روٹی کے نام پر اسلام کے خلاف کام کرنا چاہا یا اسلام کی آڑ میں کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم یا مارکسزم کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی غیور قوم اسے کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ لیکن یہ غیور قوم کے لیے بات تھی، اب میں اور آپ فیصلہ کریں ہم کون ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا کہ سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم، کیپٹلزم، ہندوازم، امپیریلزم، امریکائزم، یہ سب دھوکہ اور فریب ہے۔ یہ سب دھوکہ اور فریب ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ سمجھ لو کہ یہ نمرود، قارون، شداد اور مزدق کے نظریات ہیں جنہیں نئے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان نظاموں کے علم بردار ایسے لوگ تھے جو انسانوں کے لباس میں بھیڑیے تھے، اور آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو ان کی علم برداری کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے قائد اعظم کا کہ وہ بھیڑیے تھے اور آج بھی جو اس کے علم بردار ہیں وہ بھیڑیے ہیں جو تمہیں نوچنا چاہتے ہیں، لوٹنا چاہتے ہیں، کھسوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے، جس نے یہ ملک بنایا ہے۔
پھر آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آرٹیکل 37 اٹھا کے پڑھیں. آپ کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے کہ اسٹیپ شیل بی ٹیکن انیبل دا مسلمس آف پاکستان انڈیویجلی اینڈ کلیکٹیولی ٹو آرڈر دیئر لائفز ان اکارڈنس ود دا فنڈامنٹل پرنسپلز اینڈ بیسک کانسیپٹس آف اسلام. کہ ہمیں فوری طور پر وہ اقدامات کرنے ہیں کہ جس سے ہم پاکستان میں بسنے والے مسلمان جو انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر دونوں صورتوں میں کیا کریں؟ ٹو آرڈر دیئر لائفز ان اکارڈنس ود دا فنڈامنٹل پرنسپلز اینڈ بیسک کانسیپٹس آف اسلام. کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق گزاریں. ٹو پرووائڈ فیسلٹیز ویئر بائی دے may be unable to understand the meaning of the life according to the Holy Quran and Sunnah. اور ان کو وہ سہولیات فراہم کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہوں کو متعین کریں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. یہاں راہیں متعین کی جا رہی ہیں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی بنیاد پر ٹرانسجینڈرز کے بل پاس کروا کر. یہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی کو سرکاری سطح پر پھیلانا اور پہنچانا چاہتے ہیں. یہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس کو جو کیپٹلزم سسٹم کے اندر سود اور سٹے کے بازار کو اچھے انداز میں چلا سکتا ہے. اور کانسٹیٹیوشن آپ کا لکھا ہوا ہے، مطلب قرآن تو آپ نے نہیں مانا نا، اقبال کو تو آپ نے نہیں مانا نا، قائد اعظم کو تو آپ نے نہیں مانا نا. کانسٹیٹیوشن کے تو ٹھیکیدار آپ بنے ہوئے ہیں. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 37 میں ابھی بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ملک کے اندر وہ نظام قائم کریں گے کہ لوگوں کو یہ سہولیات حاصل ہوں کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ وہ آوارہ، لوفر اور لفنگے بن کے پاکستان کے اندر جینا شروع کر دیں. آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں دشمن کا ارادہ کیا تھا. ایک تو یہ وقت ہمارا تنگ ہو جاتا ہے. لارڈ کارمر کا میں آپ کو اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں جو اس نے اس وقت کہا تھا. اس نے کہا تھا، یہ لارڈ کارمر جو تھا یہ برٹش اسٹیٹمنٹ تھا، ڈپلومیٹ تھا، کالونیل ایڈمنسٹریٹر تھا مصر کے اندر. اس نے اس وقت یہ بات کی تھی پاکستان بننے سے پہلے. اس نے کہا تھا کہ اب میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ بٹ انڈر نو سرکمسٹانسز. اس نے کہا جی برٹش گورنمنٹ جو ہے نا ہم سب کو کالونیلزم سے نکال دیں گے، سب کو آزاد کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. آخر میں کہتا ہے بٹ انڈر نو سرکمسٹانسز would the British government tolerate for a single moment an independent Islamic state. کہتے ہیں ہم سب باتیں برداشت کر لیں گے، آزادی دے دیں گے، سب کر دیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی مسلمانوں کی کسی آزاد ریاست کو اس کرۂ ارض پر قائم ہونے دیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان بننے سے پہلے وہی اعلان کر چکا ہے. اور پھر ایس ایم ظفر نے اپنی کتاب میں قدرت اللہ شہاب کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب قدرت اللہ شہاب تل ابیب چلے گئے اور آپ کا جو حلیہ تھا اس وقت آپ نے بھیس بدلا ہوا تھا، تو وہاں ایک یہودی پروفیسر کے گھر چلے گئے. تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی تصویریں اس نے دیواروں پر لگائی ہوئی ہیں. تو آپ نے اس تصویروں میں دیکھا تو آپ کو قائد اعظم کی تصویر بھی نظر آئی. اب ڈائریکٹ تو نہیں پوچھ سکتے تھے یہ کون ہے یا کیوں لگائی ہے، تو آپ نے پہلے ایک کا پوچھا، دوسرے کا پوچھا، تیسرے کا پوچھا، یہاں تک کہ قائد اعظم تک آ گئے. کہا یہ صاحب کون ہے بھائی، ان کی تصویر کیوں لگائی ہے؟ تو کہتے ہیں اس یہودی پروفیسر نے اس وقت تل ابیب میں یہ جواب دیا، کہتے ہیں یہ محمد علی جناح ہے، بانی پاکستان ہے. میں نے اس کی تصویر اس لیے رکھی ہے کہ اس شخص نے اسلام کے نام سے ایک ملک حاصل کیا ہے. اب اگر اس ملک ہی میں اسلام ناکام ہو جائے تو پھر اور کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا. جو ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، اگر اسی میں ہم نے اسلام کو فیل کر دیا، وہیں کے لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے، وہیں کے لوگ اسلام کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، تو پھر دنیا میں پھر اور کہیں اسلام نہیں چل سکے گا. میں نے اس لیے تصویر اس لیے لگا کے رکھی ہوئی ہے. ہینری فورڈ نے دا انٹرنیشنل جیو میں جو دو شاندار باتیں کی اس کو کرتے ہیں اور گفتگو ختم کرتے ہیں. اس نے کہا جی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے دو طریقے ہیں جس سے آپ لوگوں کو تباہ کر دیں گے. پہلا طریقہ اس نے کہا عوامی رائے کو الجھا دیا جائے اس طور پر کہ مختلف سمتوں سے متضاد آرا کا اظہار کیا جانا شروع ہو جائے. لوگوں کو کنفیوز کر دو. آپ ٹی وی چینل کھول لیں شام کو 7 بجے سے لے کر اور 12 بجے تک 5 گھنٹے اس کے سامنے بیٹھ جائیں اور ہر چینل بدلتے رہیں اور ایک ہفتہ گزار لیں. اس کے بعد اپنے نا بال نوچتے ہوئے اٹھیں گے کہ بھائی مجھے نہیں پتا، میں پاگل ہوں، اس ملک میں ہونا کیا چاہیے. کیونکہ ہر چینل پارٹی بنا ہوا ہے، ہر چینل نے ایک تنظیم سنبھالی ہوئی ہے، وہ اس کی سپورٹ میں اسٹیٹمنٹس کراتا ہے، ساری رائے آپ کی مکس کرتے ہیں اور آخر میں دیکھنے والا کہتا ہے یار سمجھ نہیں آتا کہ وہ صحیح تھا یا وہ صحیح تھا. کچھ باتیں تو ان کی بھی صحیح ہیں، کچھ تو اس کی بھی صحیح تھی، کچھ تو یہ بھی غلط تھا. سب مکس اپ ہوا، کسی کی کوئی رائے نہیں ہے، سب کنفیوز گھوم رہے ہیں. دوسرا اس نے کہا کہ لوگوں کی عادات، جذبات
اور طرز حیات میں خامیوں اور نقصانات میں اس قدر اضافہ کر دیا جائے اور ان کو شدید کر دیا جائے کہ کسی بھی انتشار اور افراتفری میں وہ خود کو اکٹھا نہ کر سکیں اور نتیجتاً لوگ اپنی باہمی ہم آہنگی کھو دیں. یعنی لوگوں کو اس طرح سے عیاش بنایا جائے، اس طرح سے بد کردار بنایا جائے، اس طرح سے بد عملیوں میں مبتلا کیا جائے کہ کسی کا منہ ہی نہ رہے کہ وہ دوسرے سے بات کر سکے. اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہو رہا ہے نا. یہ جو ایشوز آپ دیکھتے ہیں، کبھی کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور پرابلم آ جاتا ہے، کوئی حق کی بات کرے تو اس کے 4 اسکینڈل پیچھے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کہ اس کا منہ ہی نہ رہے کہ وہ حق کی بات کر سکے. اچھا، کردار کی پختگی تو ہے ہی نہیں، اعمال کی پختگی تو ہے ہی نہیں، اللہ رسول سے محبت تو ہم نے کی نہیں، شریعت کا کوئی کمٹمنٹ تو ہے ہی نہیں، سارے تو سارے حمام میں سارے بغیر لباس کے گھوم رہے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ یہ سوچیں کہ بہت اتحاد ہوگا، بہت متقی لوگ آئیں گے اور نظام کوئی بہت اچھا چلے گا، تو نہیں چل سکتا، ممکن نہیں ہے. اور یہ بات ہینری فورڈ نے 1920 میں کہی تھی. اس نے کہا تھا یہ 2 کام کر لو، عوامی رائے الجھا دو اور لوگوں کو بدکردار بنا دو. کسی میں ہمت ہی نہیں ہوگی کہ حق کی بات کر سکے، کیونکہ جو حق کی بات کرے گا دوسرا کہے گا سر آپ تو خود اس کردار کے مالک ہیں، آپ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. اسی لیے کوئی کسی کو نماز کی تلقین نہیں کرتا، اس کو پتا میں خود فجر کے اندر ڈنڈی مارتا ہوں. کوئی کسی کو زکات کا نہیں کہتا، اس کو پتا میں نے خود زکات کے اندر ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں. کوئی کسی کو سچ بولنے پہ نہیں کہتا، اس کو پتا میں خود جھوٹا ہوں، 4 جگہ جھوٹ بول کے میں کام چلاتا ہوں. کوئی کسی کو اور خیر کی بات نہیں کہتا کہ یار ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرو، اس کو پتا میں نے خود ادا نہیں کیے ہوئے. ہر لیول پر تو ہم نے کرپشن مچائی ہوئی ہے. تو کون کس کی ہدایت کی بات کرے گا، کون کس سے خیر کی بات کرے گا؟ اور یہی وہ ایجنڈا تھا جو دشمن نے کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنی ماضی سے جاہل ہے، اپنے حال سے بیزار ہے اور مستقبل سے مایوس ہے. ماضی کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ نے کیا کہا، انبیاء اور صحابہ نے کیا کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا. ہمارے نوجوان بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان کیسے بنا، کیا تاریخ تھی، کیا ایشوز تھے، 2 قومی نظریات کی اساس کیا تھی، نہیں پتا. ماضی سے جاہل، حال سے بیزار ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا اس پاکستان میں کرنا کیا ہے، کیونکہ نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ سڑک ہے، نہ کچھ ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. بیچارہ پریشان ہے، مستقبل سے مایوس ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا اس میں فیوچر کیا ہے. 1 سال کے اندر 12 لاکھ سے زیادہ آپ کا نوجوان ہجرت کر گیا پاکستان سے باہر. جو انجینئر تھا، ڈاکٹر تھا اور مختلف فیلڈز کا تھا، وہ سارے جا چکے ہیں. 12 لاکھ. اور مستقل اس وقت آپ ایمبیسیز میں چلے جائیں، آپ کو ویزے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا، کیونکہ آپ کے پاس اتنی لمبی لمبی کیو میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہر بندہ ملک سے بھاگنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے. یہ اس طریقے سے اگر آپ سسٹم چلائیں گے تو بالکل نہیں چل سکتا. لیکن اس وقت اب وقت ختم ہو گیا، ذمہ داریاں بھی ہم نے کئی لکھی ہوئی تھی. مختصر بات عرض کروں گا، صرف اتنا ضرور کریں بحیثیت مسلمان کے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، خدا کا واسطہ. ان کو کم از کم بتائیں تو یہ ملک کیوں بنایا تھا، کس لیے بنایا تھا. اس میں اگر پرابلمز ہیں تو یہ اس ملک کا قصور نہیں ہے، اس کے چلانے والوں کا قصور ہے. ہمیں اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. اور اس کی اساس یہی ہے کہ آپ ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو کم از کم یہ سمجھائیں کہ ہم نے کن بنیادوں پر اس کو حاصل کیا تھا، کن بنیادوں پر یہ چلنا چاہیے. اور کوشش کریں کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر اچھی جگہوں تک جائیں، بیوروکریسی میں گھسیں، دیگر جگہوں پہ گھسیں، تاکہ جن کے پاس اقتدار ہے ادھر میرے اور آپ کے بچے بیٹھیں، سلجھے ہوئے لوگ بیٹھیں اور اس ملک کے نظام کو کچھ سدھارنے کے لیے کوشش کر سکیں. باقی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں. 70 سال سے ہمارے بزرگوں نے دعا کی، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا ہے اس پر چلانے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارے نوجوان نسل کو اس ملک کی خدمت کر کے اس کو آگے پہنچانے کی اور بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.